اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع اور سبجیکٹ ہے روزے کے آثار و فوائد، روزے کے آثار اور فائدے۔ ماہ رمضان المبارک میں پروردگار نے امت مسلمہ پر روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ پروردگار کی طرف سے جو حکم بندے سے تعلق پیدا کرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ دنیا میں بھی انسان کے لیے وہ مفید ہے اور آخرت میں بھی وہ انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے روزے کے جو آثار ہیں وہ دنیاوی آثار بھی ہیں اور اخروی آثار بھی ہیں۔ اس کے کچھ آثار مادی بھی ہیں اور کچھ آثار اس کے معنوی بھی ہیں، اور وہ اس لیے بھی ہیں کیونکہ انسان روح اور جسم کا پیکر ہے۔ انسان روح اور جسم سے مل کر کے بنا ہے، اسی لیے کچھ روحانی تقاضے ہیں، کچھ جسمانی تقاضے ہیں، اور پروردگار چاہتا ہے کہ انسان روحانی تقاضوں کو بھی پورا کرے، جسمانی تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ ہمارے یہاں یہ نظریہ نہیں ہے کہ یا صرف دنیا یا صرف آخرت، نہیں، ہمارے یہاں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے، یعنی دنیا آخرت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ روح اور مادہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف روحانی بن جاؤ اور مادیت سے سروکار نہ رکھو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے رہو اور روحانیت سے غافل ہو جاؤ۔ اسی لیے جو بھی احکام شریعت کی طرف سے آئے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں روحانی پہلو کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور اس میں جسمانی پہلو کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جسمانی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور روحانی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، یہ ایک روحانی پہلو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم جو ہے وہ بھی کچھ کر رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے۔ اس جسمانی حرکات میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مذہب کے جو احکام ہیں اس میں روحانی پہلو کے ساتھ ساتھ جسمانی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے روزہ بھی جو ہمارے اوپر واجب ہوا ہے اس کے کچھ روحانی تقاضے ہیں، اور روحانی تقاضے کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور جسمانی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ روزہ ہماری روحانی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور ہماری مادی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ روزے کے جو آثار ہیں وہ دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، مادی بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں۔ سب سے پہلے روزے کا جو اثر ہے اور جس کی طرف
فلسفہ روزے میں اشارہ کیا گیا ہے، اور خود پروردگار نے جب اس کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے تو اس کے اوپر خود روشنی ڈالی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ باعث تقویٰ ہے۔ دیکھیے انسان کا کمال جو ہے وہ احساس بندگی میں ہے، اور احساس بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اور اپنے افعال کا خود نگہبان ہو، خود نگراں ہو، الگ سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان اپنے اعمال اور افعال کا کیا ہو، نگراں ہو۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کیفیت ہی کا نام کیا ہے، تقویٰ ہے، کہ جہاں انسان خود اپنے اعمال اور اپنے افعال کا نگراں ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر ایک قسم کا خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا روزے کا جو ایک اہم ترین فائدہ ہے یا اس کا ایک اہم اثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو راہ اعتدال پر لاتا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں انسان جب مادیات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی مادیات کے ساتھ زندگی گزارنے میں انسان اس قدر اس سے مانوس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو وسیلہ نہ سمجھ کر کے اس کو اپنا مقصد سمجھنے لگتا ہے، اور جب انسان اپنے مادی تقاضوں کو وسیلہ نہ سمجھ کر کے مقصد سمجھ لے تو وہیں سے انسان کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ اور روزہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اعتدال کی منزل پر آئیں، یعنی ہماری جو خواہشات ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، وہ اعتدال کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ جو خواہشیں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں وہ روزے کے ذریعے سے وہ جذبات پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم کہیں کہ روزہ انسان کو اپنے نفس پر ایک قسم کا کنٹرول عطا کر دیتا ہے، اس کے اندر ضبط نفس کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ جذبات میں اور خواہشات میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ تو ایک اثر اس کا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ انسان جو سرکشی پہ اتر آتا ہے وہ اسی وجہ سے اتر آتا ہے کہ وہ خواہشات کی تکمیل میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اسی لیے اس کے اندر طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مثل بھی مشہور ہے کہ بھرے پیٹ کمینے سے ڈرو، وہ اسی لیے ہے کہ جو بھرا پیٹ ہے اور کمینہ بھی ہے تو اس کے اندر طغیانی اور سرکشی کے بہت زیادہ زمینیں اور اس کے اندر راہیں ہموار رہتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ بھرے پیٹ کمینے سے بچو۔ اس کا مطلب ہے کہ بھرے پیٹ کے بعد انسان کے اندر طغیانی اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب روزہ رکھتا ہے انسان اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے اندر جو طغیانی اور سرکشی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روزے کا ایک اہم ترین فائدہ یہی ہے کہ وہ انسان کے اندر ضبط نفس کی کیا کر دیتا ہے، صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور جہاں ضبط نفس آ جائے وہاں طغیانی اور سرکشی کا کیا ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ روزہ انسان کی جذبات کو اور خواہشات کو اعتدال کی راہ پر لے آتا ہے، اسی لیے یہ جہاں انسان کو بہت سی اخلاقی برائیوں سے بچاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، وہیں انسان کے جسم کو بھی معتدل کرتا ہے۔
ہم نے جیسا کہ کہا کہ روزے سے ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب ضبط نفس کی صلاحیت آتی تو انسان اخلاقی اعتبار سے ترقی کرتا ہے, انسان گناہوں سے بچتا ہے, انسان سرکشی سے بچتا ہے. لیکن صرف معنوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ہی ضبط نفس کام نہیں آتا یا روزہ کام نہیں کرتا ہے, بلکہ انسان کے جسم کو بھی وہ راہ اعتدال پر لاتا ہے. دیکھیے انسان 11 مہینے کھاتا ہے پیتا ہے, اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اعتدال پر نہیں رہ جاتے ہیں. لیکن جب انسان 1 مہینے روزہ رکھتا ہے تو انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں انہیں آرام کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور جو چیزیں اس کے جسم میں اضافہ ہو گئی تھیں وہ دھیرے دھیرے اپنی پہلی حالت پر کیا ہو جاتی ہیں, پلٹ جاتی ہیں. اور اسی کے نتیجے میں جب جسم معتدل ہو جاتا ہے تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے. اسی لیے پیغمبر کی حدیث ہے, سومو تسہو, روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ. کیوں صحت؟ کیونکہ تندرستی کب ختم ہوتی ہے, بیماریاں کب آتی ہیں؟ جب انسان کا جسم اعتدال کی منزل میں نہیں رہ جاتا ہے. بیماری نام ہے اعتدال سے باہر ہو جانے کا. کیونکہ اور اسی لیے آپ دیکھیں بیماریوں کے بارے میں روایات میں ہے کہ معدہ جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے. اس لیے کہ انسان جب کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ اسے کتنی ضرورت ہے. وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ کیا کر لیتا ہے, پی لیتا ہے. آج جب آپ چیک اپ کراتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز بڑھ گئی ہے یا فلاں چیز کم ہو گئی ہے, اور اس کے ذریعے سے تشخیص دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہ کرنا چاہیے. تو یہ ٹیسٹ جو آپ کرا رہے ہیں, یہ جو چیک اپ آپ کرا رہے ہیں اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز بڑھ گئی ہے, فلاں چیز گھٹ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری کسی چیز کی بڑھنے کا نام ہے, کسی چیز کے گھٹنے کا نام ہے. اگر ہم اپنے کھان پان میں اعتدال کو مد نظر رکھیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے کیا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی لیے جس طریقے سے روحانی بے اعتدالی سے بچانے کے لیے بھی روزہ کام آتا ہے, اسی طریقے سے جسمانی بے اعتدالی سے بھی بچانے کے لیے روزہ کام آتا ہے. ہم صبح سے لے کر کے اور رات تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, تو 1 مہینے تک ہماری جسم کے اعضاء کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسری طرف سے جب ہم دن بھر نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم سے باہر ہو جاتی ہیں. لہذا جو فاسد اخلاط ہیں وہ روزہ ہمارے جسم سے کیا کر دیتا ہے, باہر کر دیتا ہے. تو صحت اس لیے ہوتی ہے کہ صحت اعتدال کا نام ہے اور بیماری بے اعتدالی کا نام ہے. روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم بھی حد اعتدال پر واپس آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم صحت مند رہتے ہیں. روزے کا جو ایک اہم ترین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے دوسروں کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے. اور یہ سماجی تربیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. روزے کی اس پہلو کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا گیا ہے روایات میں. لیکن جب انسان نعمات میں غرق رہتا ہے تو وہ دوسروں کی مشکلات یا دوسروں کی مصیبتوں کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے, کیونکہ خود نعمتوں میں غرق ہے. اس لیے اسے کسی کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک اور پیاس میں رہتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے دنیا میں جو بھوکے ہوں گے ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, دنیا میں جو پیاسے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, دنیا میں جو پریشان ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو اس لیے روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ بھوکے رہو تاکہ تمہیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو سکے, تاکہ تمہیں
محتاجوں کی ضرورت کا بھی کیا ہو سکے، احساس ہو سکے۔ اسی لیے جب انسان بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے، لمس کرتا ہے، اپنے اندر پاتا ہے، تب اسے دوسروں کے دکھ اور درد کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے روزہ ہمارے اندر جو ہے وہ دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جبکہ عزیز مصر تھے اور مصر کی سلطنت آپ کے پاس آ چکی تھی، مصر کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ روزہ رکھتے تھے، آپ بھوک کی حالت میں رہتے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا آپ سے، کہا کہ یوسف نبی، دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کیا ہیں، بھوکی رہتے ہیں، آپ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اخاف ان اشبع فانسل جائع، میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں سیر رہوں، بھر پیٹ رہوں اور میں سیر ہونے کی صورت میں بھوکوں کو بھلا بیٹھوں۔ تو آپ نے دیکھا جناب یوسف کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان بھر پیٹ رہتا ہے تو اسے دوسروں کے بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب یوسف دنیا کی اقتدار رکھنے کے باوجود بھی، خزانوں کی کنجیاں رکھنے کے باوجود بھی آپ روزہ رہتے تھے، آپ بھوکے رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی نعمتوں کے باوجود بھی آپ بھوکے رہتے، تو کیوں رہتے؟ کہا اس لیے رہتا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میں سیر شکم رہوں، بھر پیٹ رہوں اور اس کے نتیجے میں بھوکوں کو بھلا بیٹھوں، میں بھوکوں کو نہ بھلاؤں، اس لیے میں بھوکا رہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ گویا انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کی یاد دلاتا ہے، اور جب انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، روزے کے فلسفے کو آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ روزے کو اللہ نے کیوں فرض کیا؟ کہا انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی الغنی والفقیر، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے اور اس لیے فرض کیا ہے تاکہ غنی یعنی مالدار اور فقیر برابر ہو جائیں۔ گویا روزہ درس مساوات دیتا ہے، غریب اور فقیر کو ایک مرحلے پر لے کر کے آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی کی، کہا کہ دیکھو غنی وہ ہوتا ہے کہ وہ جب جو چاہتا ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، اسے جو چیز بھی فراہم کرنا چاہتا ہے اپنے لیے فراہم کر لیتا ہے۔ اسی لیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیوں غنی کو روزہ رکھوایا؟ کہا وہ اسی لیے رکھوایا تاکہ وہ جو ہے بھوک کے مزے کو چکھے۔ کس لیے چکھے؟ کہا کہ خدا کا ارادہ ہے کہ امیروں اور مالداروں کی بھوک کی سختی اور پیاس کی شدت کا مزہ چکھائے تاکہ وہ مسکینوں پر رحم کرے اور ان کے درد کا احساس کر سکے۔ تو آپ نے دیکھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے اس لیے امیروں کو بھی بھوکا رکھا تاکہ انہیں مسکینوں کے درد کا کیا ہو سکے، احساس ہو سکے۔ تو اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے دوسروں کی اور غریبوں کی مدد کا جذبہ کیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ ایک اہم حدیث ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اور آپ نے مختلف آثار اور فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ مختلف آثار رکھتا ہے اور اس میں سے آپ نے 7
قسم کے آثار اور فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اولھا یذوب الحرام، پہلی چیز کیا ہے؟ اولھا یذوب الحرام، پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے حرام کو پگھلا دیتا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ کسی نے بے اعتدالی کی ہے، حرام کھانا کھایا ہے، نجس کھانا کھایا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ روزے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو فلٹر کرتا ہے۔ آج انسان اپنے گھروں میں پانی کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ فلٹر کا انتظام کرتے ہیں تاکہ پانی فلٹر ہو جائے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ روزہ بھی ایک فلٹر ہے جو تم رکھتے ہو تو جس کے ذریعے سے تمہارا حرام باہر چلا جاتا ہے، تم نے جو نجس کھایا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، تو گویا حرام کو مٹا دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ ذوب کا مطلب ہوتا ہے پگھلا دینا، یعنی حرام غذا سے خدا نخواستہ اگر ہمارے جسم کی نشو نما ہوئی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے حرام پگھل کر کے اور نکل جائے۔ دوسری چیز جو آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یقرب من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دیتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یکون قد کفر خطیئتہ آدم ابیہ، یعنی یہ یعنی اس کے باپ کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ صرف انسان ہی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اس کے آباء و اجداد کو بھی اس کا کیا ملتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نیکیوں کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکی کا فائدہ جہاں اسے ملتا ہے وہیں اس کی نیکی کا فائدہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ جناب خضر نے جناب موسیٰ کے واقعے میں جن یتیموں کی دیوار اٹھائی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ کان ابوہما صالحا، ان دونوں کے باپ کیا تھے؟ نیک تھے، اس لیے جناب خضر نے ان یتیم بچوں کی دیوار اٹھائی۔ تو یتیم بچوں کی دیوار اٹھائی تاکہ اس کے اندر جو خزانہ تھا وہ ان کو یتیم بچوں کو ملے۔ وہ کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ ان کا باپ کیا تھا؟ ایک نیک انسان تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسے ہی بچوں کی نیکی سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ صرف اسی کے لیے کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کے باپ کی خطیئات اور یعنی غلطیوں کے لیے بھی کیا ہے؟ کفارے کا کام انجام دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو پیغمبر نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یحون اللہ علیہ سکرات الموت، اس کے اوپر سکرات موت کو آسان کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روح نہیں نکلتی، احتضار کی حالت میں پڑے رہتے ہیں، کراہتے رہتے ہیں، لیکن موت نہیں آتی ہے، جاں کنی ان کے لیے سخت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی موت جو ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ جو ہے وہ پیغمبر فرماتے ہوئے سب معنوی فائدے ہوئے۔ امان من الجوع والعطش، یہ امان ہے، کاہے سے امان ہے؟ یعنی بھوک اور پیاس سے۔ کون سی بھوک اور پیاس؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن انسان بھوک اور پیاس کو شدت سے محسوس کرے گا، لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے قیامت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے
دیکھیں یہاں جو بھوک اور پیاس وہ معمولی ہے، لیکن قیامت کی جو بھوک اور پیاس ہوگی وہ خود بھی ایک قیامت ہوگی۔ اب اگر انسان یہاں بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ رحمت الہی ہے کہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے وہ بچ جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کا جو فائدہ ہے اور روزوں کے جو آثار ہیں اس میں سے ایک اثر یہ ہے کہ یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ، اللہ اسے جنت کی پاکیزہ چیزیں کھلائے گا۔ بس انسان دنیا میں جو روزہ رکھتا ہے اس کا اثر یہ بھی ہے کہ انسان جنت کی پاکیزہ غذائیں پائے گا، اور گویا یہاں کی بھوک کی وجہ سے جنت، یعنی یہاں کی بھوک ہی ہے کہ جو جنت کے کھانے میں کیا ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف آثار تھے جو ہمارے پیغمبر نے روزے کے بارے میں کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں جو دعا ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے جہنم سے نجات پانے کا، اور حقیقت یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے لیے سپر کا کام کرتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں الا اخبرک بابواب الخیر، کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے کی خبر نہ دوں؟ آگاہ ہو جاؤ، الا اخبرک بابواب الخیر، آگاہ ہو جاؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں بابواب الخیر، یعنی نیکیوں کے دروازے کا۔ الصوم جنت النار، وہ کون ہے؟ روزہ جو جہنم کی کیا ہے، سپر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے نجات پانے کا ایک ذریعہ کیا ہے، انسان روزہ رکھے، اور روزے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ پس گویا روزہ جو ہے وہ جہنم کے لیے ایک سپر کا کام کرتا ہے۔ ایک جو اہم ترین فائدہ ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ محنت اور مشقت کی عادت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے اندر ول پاور نہیں رہ جاتا، ذرا سی مشکلات ہوتی ہے اور وہ جو ہیں ہار تسلیم کر لیتے ہیں، شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور روزے کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے ارادے سے ہی بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، مختلف یعنی حتیٰ کہ اپنے کو حلال چیزوں سے بچائے، حرام چیزوں سے تو بچنا ہی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اپنے کو حلال چیزوں سے بھی کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اس کے لیے کیا چاہیے، قوت ارادی چاہیے۔ حرام سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے تو حرام سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے تو حلال سے بچنا کتنا مشکل کام۔ لیکن روزے میں انسان صرف حرام چیزوں سے ہی نہیں بچتا ہے، اسے حلال چیزوں سے بھی کیا ہے، پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ خوب اس کے لیے کیا چاہیے، قوت ارادی چاہیے۔ روزہ انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کا ارادہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا جو ول پاور ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے لیے بہت سی چیزیں اس کے اختیار میں آ جاتی ہیں، اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے۔ اگر مشکلات سامنے آ جائیں تو وہ جلدی ہارتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزے کے ذریعے سے بہت سی مشکلات کو کیا کیا ہے، برداشت کرنا سیکھا ہے۔ وہ بھی ایک دن کی بات نہیں ہے، پورے ایک مہینے اسے یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے جو انسان پورے ایک مہینے تمام شرائط روزہ کی رعایت کرتے ہوئے اپنی قوت ارادی سے کنٹرول کرے تو بعد میں اس کے لیے بہت سے مسائل کیا ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ اسی لیے روزہ انسان کے ول پاور کو کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ ایک اہم چیز ہے اور وہ سماجی اعتبار سے ہے کہ دیکھیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، انسان کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جرائم سے انسان بچ جاتا ہے۔
آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں ہر لمحے انسان کوئی نہ کوئی جرم و جنایت کرتا رہتا ہے، لیکن آپ رمضان کی رپورٹ پڑھیں تو آپ کو رمضان کی رپورٹ میں ملے گا کہ جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، قتل، چوریاں، زنا اور ایسی مختلف جو جرائم ہوتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں یہ جرائم یا نہیں ہوتے ہیں یا بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کون چیز ہے کہ جو ان جرائم کو روک دیتی ہے؟ یہ رپورٹ ہے، یعنی آپ مسلم ممالک کی جو رپورٹ آپ پڑھیں گے، جہاں کیونکہ پورا ملک مسلمانوں کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب روزہ رکھتے ہیں، اکثریت روزہ رکھتی ہے، آپ وہاں کی رپورٹ پڑھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جرائم کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے، نہ کے برابر رہ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان عملی طور سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ جرائم سے بچاتا ہے۔ کیوں جرائم سے بچاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک مہینے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ضبط کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ جرائم کیوں انسان سے وجود میں آتے ہیں؟ جرائم اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، لہذا کسی سے ناراض ہوا، ذرا سا ناراض ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مارنے کے لیے آگے بڑھ گیا، حد سے تجاوز کر گیا۔ تو آپ نے دیکھا جرائم ہوتے ہیں جب انسان اپنے نفس کا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ خوب ماہ رمضان میں انسان ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے، پروردگار کی بندگی کر کے اور اللہ سے قریب ہو کر کے کس چیز کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آتا ہے۔ جب نفس اور خواہشات پر روک لگ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو جرائم ہو سکتے تھے وہ جرائم خود بخود نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ جرائم ہوتے ہیں نفس پر کنٹرول کے کھو دینے سے، اور اسی لیے جرائم سے انسان تبھی بچے گا جب اسے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کی تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے نفس پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے، اور جب نفس پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جرائم سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، جرم کرنے سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، ظلم و زیادتی کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم سماجی جو ہے اثر ہے یعنی روزے کا، اور یہ بہت اہم فائدہ ہے روزے کا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان صرف ایک مہینے تک ہی اس کو محدود نہ رکھے، کیونکہ یہ ایک مہینے سے لیے رکھا گیا تھا تاکہ 11 مہینے آپ خود اپنے آپ کو کیا رکھیے؟ بچائے رکھیے۔ یعنی اس کو اگر ہم مثال دیں تو اس طریقے سے مثال دیں کہ جس طریقے سے آپ اپنے موبائل کو کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں، گویا ماہ رمضان میں ایک مہینے آپ کی بیٹری کو چارج کیا جا رہا ہے، اور اس بیٹری کی مدت یہ ہے کہ اگر آپ ایک مہینے چارج کر لیں تو 11 مہینے چلے گی۔ لہذا اگر واقعاً کوئی انسان ماہ رمضان میں ایک مہینے ضبط نفس کی بیٹری کو چارج کر لے تو یہ خود ایک مہینہ اگر اس نے صحیح سے چارج کر لیا تو یہ انسان کو نفس کو 11 مہینے اور کیا رکھے گا؟ کنٹرول میں رکھے گا۔ بس جو انسان ایک مہینے جرائم سے بچ جائے گا وہ روزے کی برکت سے، اور اگر اس نے صحیح روزہ رکھا ہے اور اس سے ضبط نفس حاصل ہو گیا ہے اور اس کی بیٹری یوں چارج ہوئی ہے تو وہ 11 مہینے بھی کیا ہے؟ جرائم سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور ایک اہم ترین جو آخری اثر اور آخری فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو قرب الہی کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کی نیت ہی کیا کرتے ہیں؟ اس کی نیت یہی تو کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، یعنی بھوک اور پیاس
ماہ رمضان کے روزے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں، اور قریب کرتے ہیں اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو ماہ رمضان ہمارے اندر شرائط دعا کو پیدا کر دیتا ہے۔ عبادت کی اصل ہے دعا، اور ماہ رمضان کو ماہ دعا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر شرائط دعا پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کہا گیا ہے شرائط دعا میں مختلف شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، اس کا باطن صاف ہو۔ ابھی ہم نے پیغمبر کی حدیث پڑھی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو حرام پگھل جاتا ہے اس کے جسم سے، اس کا نفس کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب نفس پاکیزہ ہو گیا تو شرائط دعا اس کے اندر کیا ہو گئی؟ پیدا ہو گئی۔ یا مثلا کہا گیا کہ غفلت کی حالت میں دعا نہ کرو، روزہ انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ یا مثلا کہا گیا کہ دعا اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے اچھے زمان کا انتخاب کرو، اچھے مکان کا انتخاب کرو۔ تو ماہ رمضان سے بہتر زمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ ماہ رمضان سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یا مثلا کہا گیا کہ دعا کر رہے ہو تو دعا کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہو۔ خوب ماہ رمضان ہمیں خود کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے ایک ایسا زمینہ فراہم کرتا ہے، ہمارے لیے ایک ایسا یہ راہیں ہموار کرتا ہے کہ ہم گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان اور روزے کا جو اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر شرائط دعا کو پیدا کر دیتی ہے، اور جب ہمیں دعا کی شرائط حاصل ہو جاتے ہیں تو جو آثار دعا ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسان اللہ سے کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا، اور اس کی قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ مختلف آثار اور فوائد تھے جو دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، اور جس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے یعنی ہماری سوسائٹی کو بھی اور ہماری سوسائٹی کے افراد کو بھی کیا حاصل ہو سکتی ہیں، یعنی تربیت حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے روحانی اور مادی فوائد تھے، اور اگر ان کے اوپر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔